پچھلے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انسان دن بھر میں جو ہے اپنا زیادہ وقت باہر کی طرف جو ہے صرف کر رہا ہے، یعنی باہری دنیا کی طرف جو ہے صرف کر رہا ہے، اور اس میں وہ کافی دشواریاں کا سامنا کر رہا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے سیشن میں ہم نے ایک 24/7 جس کا ہم نے نام دیا تھا واکنگ میڈیٹیشن، یعنی چلتا پھرتا مراقبہ، آج ہم اسی سے مناسبت رکھتا ہوا ایک مراقبہ پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر وہ مراقبہ کس طرح سے کرنا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو آپ کا زیادہ وقت جو ہے کام کاج میں باہر کی دنیا میں صرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرید 1 سے 2 گھنٹہ جو ہے خود کے لیے دن میں نکالتا ہے۔ جو صاحب نسبت ہوتے ہیں، جو کسی پیر کامل سے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود کے لیے دن میں 1 سے 2 گھنٹہ جو ہے نکالتے ہیں مراقبے کے لیے، اور وہ خصوصی جو ہے آنکھ بند کر کے مراقبے میں بیٹھتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ یہ بہت اچھا عمل ہے اس مرید کے لیے، لیکن اس میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ یہ سوال پیدا کر رہے ہیں کہ نماز مراقبہ ہے، نماز سے بہترین مراقبہ کچھ نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عظیم جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایک بیان جو ہے ریکارڈ کیا جائے گا، اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کیا جائے گی۔ تو بہرکیف میں یہ جو سوال جس نے بھی کیا ہے، تو میں یہ سوال کو جو ہے بہت اہم نہیں مانتا، کیونکہ یہ جو ہے بے وقوفانہ سوال ہے۔ شریعت آپ پر فرض کر دی گئی، نماز آپ پر فرض کر دی گئی، وہ عمل آپ کو کرنا ہی ہے، لیکن ایک مرید، ایک پیر یعنی اہل طریقت جو تعلیمات جو نصاب خانقاہ میں لے کر چل رہے ہیں، تو وہ تعلیمات مخصوص ہیں، اس کو بھی سمجھتے ہوئے چلنا ہے۔ ہمارا مقصد، ہمارا منشا کیا ہے، اس پہ نظر رکھنا ہے۔ تو بہرکیف اس پر جو ہے بیان دے دیا جائے گا تاکہ وہ بات بھی سمجھ میں آ جائے، کیا نماز بھی مراقبہ ہے۔ تو ہمارا جو موضوع ہے، تو ایک مرید جو ہے جو پیر کامل کی جو ہے صحبت اختیار کرتا ہے، تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے، پیر اس کو جو ہے مختلف مراقبے کرنے کا حکم عطا کرتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ لیکن پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ جو مرید ہے مراقبہ کرنے سے پہلے ذکر و فکر کی منزل سے گزر چکا ہوتا ہے، پھر پیر اسے جو ہے مراقبے کی منزل پر لاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے مراقبہ کرنے کی۔ تو اگر کوئی غیر مرید مراقبہ کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے، جیسے میں ایک بیان ریکارڈ کر چکا ہوں کہ کیا بنا پیر کامل کے جو ہے مراقبہ کیا جا سکتا ہے، تو میں نے اس میں جواب دے دیا ہے۔ وہ بیان کی جو لنک ہے ڈسکرپشن میں ڈال دی جائے گی، تاکہ آپ کو جو ہے یہ خیال، آپ کا جو ہے یہ سمجھ جو ہے کلیئر ہو جائے، آپ کے لیے یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے آپ کے مائنڈ میں۔
تو جو مرید ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے یہ میں بتا دوں، جو کسی سے نسبت رکھتے ہیں تو پیر پہلے انہیں جو ہے ذکر و فکر کی منزل سے گزارتا ہے، تعلیم و تربیت عطا کرتا ہے خانقاہ میں، پھر اس کو جو ہے ایک مقام پہ آنے کے بعد اجازت دیتا ہے اور جو ہے اس کو مختلف جو ہے مراقبہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور وہ خانقاہ میں جو ہے پریکٹیکلی اس کو پہلے بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ تو پہلے یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی جو ہے مد نظر رکھنا ہے آپ کو سامنے مراقبہ کرنے سے پہلے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ مراقبے میں جب مراقبہ کرنا ہی کہ کس لیے ہے آپ کو، تو اندر اترنے کے لیے، اندر مقام کرنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، آپ کو اندر مقام کرنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے جو ہے مراقبہ ہے۔ تو مراقبے کی وجوہات کیا ہے، ایک مرید بہتر جانتا ہے کہ مراقبے کی منزل جو ہے کیا ہوتی ہے اور وہ مراقبہ کیوں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ مراقبہ کیوں کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر جب اس کو مراقبہ دیتا ہے تو ذکر و فکر کے ذریعے اس کے اندر، نفس کے اندر اور قلب کے اندر جو چمک پیدا ہو چکی ہے، اس کا جو دل و دماغ ایک طرف آنے لگا ہے، تو اب وہ جب مراقبہ کرے گا تو وہ جو ہے اندر ٹھہرنے لگے گا، اب وہ ہے مراقبے میں اندر اترنے لگے گا، اور یہی جو ہے مراقبے میں اترنے کی پہلی سیڑھی بھی ہے، کیونکہ مراقبے میں کرنا کیا ہے، آپ کو اندر اترنا ہوتا ہے، اندر ٹھہرنا ہوتا ہے، اندر مقام کرنا ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی العظیم جو ہے اگلے ہفتے ہمارا جو بیان ہوگا انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگا کہ مراقبے میں اندر مقام کیسے کرنا ہے، اندر ٹھہرنا کیسے ہے، کیونکہ کئی جو ہے مریدوں کی کمپلینز بھی ہوتی ہے، شکایت بھی ہوتی ہے کہ میرا جو ہے دل نہیں لگتا مراقبے میں، مجھے جو ہے مراقبہ کرتے وقت نیند آ جاتی ہے، مراقبہ میں کرتا تو ہوں، کافی وقت بھی گزارتا ہوں، لیکن میں اندر اتر نہیں پاتا ہوں، اور اگر اندر اترتا بھی ہوں تو فوراً جو ہے باہر آ جاتا ہوں، آنکھیں کھول دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے کئی ایسے سوالات ہیں، کئی ایسے جو کنفیوژنز ہے، اس کے اندر ڈاؤٹس ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اس پر بھی جو ہے بیان دیا جائے گا۔ تو ایک مرید جب مراقبہ کے لیے بیٹھتا ہے تو مراقبے کے لیے سب سے بڑی شرط ہے آنکھوں کا بند ہونا، اور جگہ کا صاف ہونا، پاک ہونا، اور جو ہے اس کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور مراقبہ کرتے وقت یہ دھیان رکھیے کہ کوئی بھی جو ہے خوشبو نہ لگائے، ورنہ ہوگا کیا، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ جو ہے ڈائیورٹ ہونے لگے گا، اس خوشبو کی طرف بھاگے گا، جبکہ مراقبے میں کرنا کیا ہے، آپ کو اپنی طرف لوٹنا ہے، یعنی یکسوئی کی طرف آنا ہے، اپنے اندر اترنا ہے مراقبے، تو وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو سکتا ہے۔ تو خوشبو نہ لگائے، اور کوشش یہ کرے کہ مراقبہ جب کرنے بیٹھیں تو جو ہے ہلکے کپڑے پہنے، ڈھیلے کپڑے پہنے، تاکہ آپ کا جو جسم ہے وہ ہلکا ہو سکے، کیونکہ مراقبے میں اترنے کے لیے ہمیں جسم کو جو ہے چھوڑنا ہوگا، آہستہ آہستہ جسم کو لوز چھوڑنا ہوگا، یعنی تناؤ نہ ہو، ایک جو ہے فزیکلی تناؤ نہ ہو، اور ایک جو ہے سٹریس والا مینٹلی تناؤ نہ ہو۔ تو وہ مینٹلی تناؤ کے لیے پیر نے اس کو ذکر و فکر کی منزل سے گزارا ہے، تب کہیں جا کر جو ہے اس کے اندر نفس اور قلب کا جو ہے تال میل پیدا ہوا ہے، اس کے جو تار ہے نہ ایک دم ڈھیلے ہو جائے نہ ایک دم سخت ہو جائے، کیونکہ جب اگر تار ایک دم بھی ڈھیلے ہو جائیں تبھی بھی نہیں بچتا وہ، اور ایک دم بھی سخت ہو جائے تو وہ نہیں بچ سکتا، یعنی اس کا جو ہے اندر سے جو نظام ہے، ایک نروس سسٹم ہے، وہ برقرار رہ سکے، وہ جو ہے توازن میں آ سکے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت ہے، ایک آدمی ہے، اگر اس کے اندر کیمیکل امبیلنس ہو جائے، جس کو ہم ہارمونیکل امبیلنس بھی کہتے ہیں، تو اس کے ظاہری وجود پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ کئی طرح کے جو ہے اس کے سٹریس آنے کی وجہ سے اور کیمیکل امبیلنس ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے جسم پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کئی طرح کی جو ہے بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کو محسوس ہوتی ہے، کئی طرح کی جو ہے بیماری ہوتی ہے۔ تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ کیمیکل امبیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اندر کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جانے سے ہوتی ہے، امبیلنس ہونے سے ہوتی ہے۔ تو اس کا توازن رکھنا، تو یہ ذکر فکر سے جو ہے یہ
तवाजुन में आता है आपका, यानी बातिन के अंदर आपका नफ्स और मन, यानी नफ्स और मन ये दोनों जो है तवाजुन में आता है आपका, यानी एक होने लगता है। फिर तब कहीं जाकर वो मुराकबे में जो है वो ठहर सकता है अंदर, और जो है वो काफ़ी वक्त जो है गुजार सकता है। और मुराकबा करते वक्त आंखें बंद करना शर्त है, क्योंकि मुराकबे में हमें अंदर उतरना है। इसीलिए जो है पीर हुक्म देता है कि आंखें बंद रखें, और मुराकबा करते वक्त ये ध्यान रखना है आपको कि अगर सोच आ रही है तो आने दीजिए, जा रही है तो जाने दीजिए। और अगर 1 से 2 घंटे का वक्त अगर वो तय कर रहा है तो शुरू में वो ठीक है, लेकिन आगे जाके वक्त को मुअय्यन नहीं करना है आपको। और कोशिश ये करना है कि मुराकबा उस वक्त करना है जब आप फिज़िकली मेंटली दोनों एतबार से जो है फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए हो, यानी चुस्त व चाबंद हो, एकदम थके हुए हो, तो उस वक्त मुराकबा ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन कई लोग आज के दौर में मजबूर भी हैं कि वो जो है उनको वक्त नहीं मिलता, तो ठीक है, उनके लिए ऐसा है कि वो जो है थकी हुई हालत में भी मुराकबा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उससे चाहिए कि वो 15 मिनट जो है आंखें बंद करके लेट जाए पहले, और अपने अंदर उतरने की कोशिश करे, फिर उसके बाद जो है बैठकर मुराकबा करे। और अगर कोई ज़ईफ़ इंसान है जिसकी उम्र 55, 60, 65 साल की उम्र है, तो वो जो है ज़्यादा देर जो है बैठ नहीं सकता मुराकबे में, तो उसके लिए जो है लेट कर भी मुराकबा कर सकता है। और मुराकबे के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है कि कोई भी जगह पे जो है मुराकबा किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो बयान दिया गया था 24/7 मुराकबा, चलता फिरता वाला ध्यान, तो जब आप उस ध्यान को करते हो, हफ्ता दर हफ्ता जब उस ध्यान के अंदर ध्यान पैदा करते हो, तो जब ये 1 से 2 घंटे वाला जो ध्यान कर रहे हो, मुराकबा कर रहे हो, तो आपको इसमें खुद ब खुद मदद मिलेगी। और अगर आपने वो 23 घंटा अपने ध्यान को बिखेरे रखा, यानी होश के साथ नहीं गुजारा, उस पर ध्यान नहीं रखा, तो ये जो 1 घंटा है इसके ऊपर असरात जो है कम होने लगेंगे। यानी ये जो 1 घंटे के बाद जो असरात मुरत्तिब हो रहे हैं, तो जो 23 घंटे के असरात है आपके दुनियावी, वो हावी होने लगेंगे। लेकिन जब आप ये 23 घंटा ध्यान कर रहे हैं और उसके साथ साथ 1 घंटा अगर आप ध्यान दे रहे हैं, यानी मुराकबा कर रहे हैं एक जगह बैठकर, एकांत में एक जगह बैठकर जो है मुराकबा कर रहे हैं अगर, तो वो जो 23 घंटे हैं जो ध्यान वाले गुजर रहे हैं आपके, तो अगर आपने मश्क करना शुरू कर दिया तो आप देखोगे कि बहुत जल्द वो जो है 1 घंटे में अंदर उतरने लगे। तो इस चीज़ को समझना है, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि आप 1 से 2 घंटा तो मुराकबा डेली कर रहे थे, लेकिन जो 23-22 घंटा आप जो गुजार रहे थे, 20 घंटा आप जो गुजार रहे थे, वो एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जा रही थी और उसके असरात को जो है वो कट कर रही थी। इसकी वजह से जो है ना प्रोसेसिंग स्लो हो गई। अब प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर में रैम लगाया जाता है, तो ये जो 24/7 है चलता फिरता मुराकबा, ये प्रोसेसर को बढ़ाएगा। क्या करेगा? प्रोसेसर को बढ़ाएगा, आपके अंदर से डेवलपमेंट को बढ़ाएगा, तरक्की को बढ़ाएगा, रूहानियत के अंदर जो तरक्की, जो ग्रोथ होना है उसको ये बढ़ाएगा। तो आप देखोगे कि इसका रिजल्ट कुछ और होगा, लेकिन रिजल्ट जब तक मालूम नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको अपने ऊपर अप्लाई ना करोगे। तो आपको अप्लाई करना है ध्यान, करोगे तो पता चलेगा। और कैसा करना है? मुसलसल करना है। और ध्यान में उतरने के लिए कोई शर्त नहीं है, बस खुशबू मत लगाओ, ढीले कपड़े पहनो, आंखें बंद करो और जिस्म को हल्का छोड़ो, जहन को खुला छोड़ दो, स्ट्रेस मत लो। अब इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि जब मैं मुराकबे में बैठता हूँ तो मुझे जो है ख्यालात आते हैं, तरह तरह की सोच आ रही है, और सबसे ज़्यादा सोच जो है मुराकबे में आ रही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुराकबा करने से पहले 2 मिनट जो है आंखें बंद कर लीजिए और जितना सोच सकते सोचिए, जितना सोच सकते, जो सोच सकते आप सोचिए, और यानी अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए। तो दिमाग पे प्रेशर कैसे डालोगे? तो आपको सोचना है। क्या करना है? सोचना है। कितना मिनट? 2 मिनट, जितना आप सोच सकते सोचो। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको मुराकबे में उतर जाना है। तो ये अमल को करके देखिए। तो आज का जो मुराकबा है ये बेसिक मुराकबा है,
یعنی مراقبے کی جو شروعات ہے، ایک تو چلتا پھرتا مراقبہ ہے، یہ تو کرتے ہی رہنا ہے اس کی مسلسل پریکٹس. لیکن جو مرید پیر کامل سے تعلیم و تربیت لے کے آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے لیے خاص طور سے یہ تربیت ہے آج کے بیان میں کہ آپ جو ہے یہ 1 سے 2 گھنٹہ جو بیٹھ رہے ہیں مراقبے کے اندر، تو اس کے اندر آپ کو اترنا ہے اندر. اگر تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ بیسک یہ کرنا ہے کہ آپ کو آنکھیں بند کر لینا ہے اور کوئی ذکر نہیں کرنا ہے. جو بھی پیر نے ذکر دیا ہے، ذکر روحی، اس کو نہیں کرنا ہے آپ کو. نہ ذکر قلبی کرنا ہے، نہ ذکر روحی کرنا ہے، نہ ذکر لسان کرنا ہے. اب یہ مراقبہ ہے، تو مراقبے میں کیا کرنا ہے؟ تو ٹھہرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا ہے، اپنے اندر اترنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر اترنا ہے. اور ایک نقطہ میں دے رہا ہوں، جو صاحب سمجھ ہے ان کے لیے ایک نقطہ ہے کہ ایک سانس آ رہی ہے اور ایک سانس جا رہی ہے، اور سانس کے ساتھ نہ جانے کتنے خیالات آئیں گے اور کتنے خیالات جائیں گے. تو جس طرح سے سانس آتی ہے تو سانس اندر لینے کے بعد باہر چھوڑ دیتے ہو آپ. کیا کر دیتے ہو؟ خود بخود جو ہے وہ سانس باہر جاتی ہے. تو اسی طرح سے جب خیالات آ رہے ہیں تو وہ خود بخود باہر بھی چلے جائیں گے. آپ کو اس کے ساتھ جڑنا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ساتھ جڑنا نہیں ہے. تو آپ جب دیکھو گے کہ ایک سانس آ رہی ہے اور اگر ٹھہر رہی ہے، کیا ہے نقطہ؟ اگر وہ سانس ٹھہر گئی، اندر آ کے ٹھہر رہی اگر، تو آپ غور کرو گے کہ اس وقت آپ کا خیال کس طرف جا رہا ہے. آپ کو یہ غور کر کے دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے. اور جب آپ کی سانس باہر جا رہی ہے تو باہر جانے کے بعد جب وہ سانس ٹھہر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ ٹھہر رہی ہے. کیونکہ مسلسل آپ لے رہے ہیں نا، آپ مسلسل لے رہے ہیں، کیونکہ یہ سانس تو جاری ہے. لیکن اب اس میں کیا عمل کر سکتے ہیں آپ؟ تو یہ عمل کر سکتے ہیں کہ وہ سانس کو اندر ٹھہرانا ہے. تو جب آپ سانس کو ٹھہراتے ہو تب جو اسٹیٹ ہے آپ کا، مینٹلی اسٹیٹ یا آپ کا وجود کا جو اسٹیٹ ہے، یعنی جو ذہن میں کیا اس وقت آ رہا ہے، اس پر غور کرنا ہے آپ کو. کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے. تو یہ بیسک مراقبہ ہے جس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک سانس آ رہی ہے اور ایک سانس جا رہی ہے. سانس کو آنے دو، سانس کو جانے دو. خیال آ رہا ہے، آنے دو. خیال جا رہا ہے، جانے دو. آپ اس کے ساتھ باہر مت جاؤ، آپ اس کے ساتھ بھاگو مت، آپ اس میں سوار مت ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ خیال نہیں ہو، آپ سوچ نہیں ہو. تو آپ سوچ میں سوار مت ہو جاؤ. سوچ کی کشتی میں سوار ہو کے نکل مت جاؤ کہیں اور. ہم کو کہیں اور نکلنا ہے، ہمارا مقام کہیں اور ہے. رفتہ رفتہ جو ہے اس عمل کو کرنا ہے. تو یہ عمل کم سے کم 15 دن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جب 1 گھنٹہ کرو گے آپ تو یہ 1 گھنٹہ وہ 23 گھنٹے پہ بھاری ہوگا. اور جب وہ 23 گھنٹے کو کرو گے تو یہ 23 گھنٹہ 1 گھنٹے پہ بھاری ہوگا. اور جب یہ دونوں ملیں گے تو کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بیان میں جو مراقبہ بتایا گیا ہے تو وہ جو ہے کرنے کا جو طریقہ وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر اس کے باوجود بھی نہیں سمجھ میں آیا ہے تو آپ جو ہے فون کر کے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. اور مسلسل جو میڈیٹیشن کا سلسلہ ہفتہ در ہفتہ جاری ہے. تو اگر جوائنٹ ہونا ہے تو ڈسکرپشن میں جو ہے کانٹیکٹ نمبر دیا ہے، تو آپ میسج کر سکتے ہیں. تو مولا جو ہے ہم تمام کو جو ہے عمل کرنے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.